انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ علیک یا حبیب اللہ۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان پڑھی اور گٹی دی، اور حضور علیہ السلام نے آپ کا نام حسین رکھا اور فرمایا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی نام ہے۔ اور پورے عرب میں شہزادوں سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا۔ اللہ نے یہ نام لوگوں پر تب تک مخفی رکھے تھے جب تک شہزادوں کا نام نہیں رکھا گیا۔ آپ کی ولادت سے پہلے سیدہ ام فضل جو حضور کی چچی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ انی رأیت اللیلۃ حلما منکرا، کہ آج رات میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ وہ اتنا خوفناک ڈراؤنا سمجھ رہی تھی کہ انہیں بتانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، مگر جب سرکار نے فرمایا تو عرض کیا حضور رأیت کأنّا قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا رأیت خیرن، یہ تو نے بڑا ہی اچھا خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو تیری گود میں دیا جائے گا۔ اب یہاں شکم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں، تو اللہ کے بتانے سے اللہ کا محبوب جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اللہ کا۔ دیکھیے کہ اگر صرف خواب کی بات ہوتی نا، تو اگر حضور کی کسی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو وہ ٹکڑا نہیں ہونا تھا، وہ بھی ٹکڑا ہی ہوتا۔ اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بھی، تو بیٹا ہوگا اور فاطمہ الزہرا کے ہاں ہوگا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا تھا۔ اور دوسری بات کہا کہ تیری گود میں کھیلے گا، یکون فی حجرک، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت ام فضل کی عمر لمبی ہوگی اور حسنین کریمین ان کی گود میں دیے جائیں۔ پیٹ میں کیا ہے وہ بھی بتا دیا، اور کب موت آئے گی یہ بھی۔ جب تک امام حسین ان کی گود میں نہیں کھلیں گے ان کو موت، کیونکہ سرکار کی بات غلط ہو سکتی۔ پھر امام عالی مقام کی ولادت کے ساتھ تھی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ امام عالی مقام میرے پاس تھے،
سرکار تشریف لائے تو میں نے امام عالی مقام کو سرکار کو دے دی. میں ادھر توجہ کی، بعد میں نے سرکار کی طرف توجہ کی تو دیکھا کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. میں نے عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس چیز نے آپ کو غمزدہ کیا ہے، پریشان کیا ہے؟ فرمایا ابھی جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے اس نواسے کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، آپ کی امت شہید کرے گی. عرض کیا حضور اس کو؟ فرمایا ہاں اس کو. تو شہادت کے ساتھ ہی، ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی خبر بھی سرکار کو پتہ ہے. حضرت علی مرتضیٰ کو پتہ ہے. چنانچہ جب صفین جاتے ہوئے مقام کربلا سے گزرے، آپ نے نام پوچھا، انہیں نام بتایا گیا تو آپ اتنا روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی اور کہا یہاں جوانان آل رسول کو شہید کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. حضرت علی کو پتہ ہے، فاطمہ الزہرا کو پتہ ہے، سرکار کو نے تو سب کو بتایا. مگر کسی روایت میں یہ نہیں ملتا ہے کہ سرکار نے اللہ سے دعا کی ہو یا اللہ میرے نواسے کو اس مصیبت سے بچا لے. اور کہیں بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا نے کہا ہو کہ ابا جی دعا کرو اللہ میرے بیٹے کو اس مصیبت سے بچائے. حضرت علی مرتضیٰ روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے. سب کو پتہ ہے کہ شہید ہوں گے، اور جب امام عالی مقام سن شعور کو پہنچے تو ان کو بھی پتہ ہے، مگر انہوں نے بھی کبھی دعا، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. امتحان سے بھاگنا لائقوں کا کام ہوتا ہے، لائق جو ہے وہ امتحان سے بھاگتے تو وہ خدا کی رضا پر آئین مشیت کا شناسا ایسا. میں نہ سمجھ لو رب دی رضا تے راضی رہن والا. آئین مشیت کا شناسا ایسا کیا معنی ہے اس کا؟ رب کی رضا پر آئین مشیت کا شناسا ایسا، اور جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا. سارے پڑھ لو چنگے رہو گے. جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا، جس کے قدموں میں ہو فخر سے کیوں نہ جھومے رسول عربی، فخر سے کیوں نہ جھومے رسول عربی. تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا. تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضور نے اپنے نواسے کو نہیں بچایا. کسی روایت میں ہونا اپنے بچانے کی کوشش کی ہے تو پھر تو کہو کہ نہیں بچائے. کسی روایت میں ہو کہ آپ نے بچانے کی، اس امام عالی مقام نے بچانے کی، بلکہ آپ نے جان دے کر دین کی آبرو کو بچایا. جان دے کر دین کی جان، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ، سر داد نہ داد دست در دست یزید. تو جان بچانا تو کہڑا اوکھا کام سی، وہ تو سوکھا سی. جان بچانا مشکل کام. دیکھو ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت.
عظیمت یہ ہے کہ اللہ کا حکم جیسے نازل ہوا ہے اسی پر عمل کرنا، اسی کے مطابق۔ رخصت یہ ہے کہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم یہ کر لو تو جائز ہے، بندہ گناہ گار۔ اب ایک بندہ مسلمان ہے، کوئی کافر سے کہتا میں گولی مار دوں گا، تو کلمہ کفر کہہ، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے نکالے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، یہ رخصت ہے۔ مگر کلمہ کفر نہ کہے، جان قربان کر دے، یہ عظیمت ہے، اس کی اعلیٰ فضیلت۔ الا قرآن الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جسے مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، زبان سے کلمہ کفر نکالا تو قرآن کہتا ہے گناہ گار۔ تو امام عالی مقام اگر یزید کی بیعت کر لیتے، شریعت کی طرف سے پکڑ بھی نہیں تھی، اجازت تھی، مگر بعد والوں کے لیے ہمت کون دلاتا؟ اب کسی کو کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو امام عالی مقام کا اسوہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ دلیر ہو جاتا ہے اور دین پر قائم رہنا اس کے لیے بڑا آسان بن جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار بات سنائی، بہت پہلے کی بات ہے، ایک ہمارے بزرگ ہوتے تھے علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی دور میں حاکموں نے ان پر حملہ کرایا، گولیاں چلی مگر وہ نہیں لگ سکی، حاکموں کو حملہ کیا۔ تو میں اس وقت چھوٹا ہی تھا، چھوٹا کا مطلب اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، مگر یہ 40-45 سال کی بات ہوگی نا، اندازہ ہی ہے، 70 اور 77 کے درمیان کیا، تو زیادہ ہی ہوگا نا؟ ہاں جی، نہیں، یہ اس کے بعد والا دور تھا، بھٹو والا دور تھا، تو 70 اور 77 کے درمیان ہے غالباً۔ تو فرمانے لگے، ایک لمحہ مجھے شکوہ سا پیدا ہوا، یا اللہ نیازی بوڑھی عمر میں حاکیاں کھانے کے لیے رہ گیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، نیازی تو امام حسین سے تو بڑا نہیں ہے نا، ان کے دل میں کتنے ستم ڈائے گئے، تو میرا حوصلہ بلند ہو۔ تو اگر امام عالی مقام خدا نخواستہ تو پھر بعد والوں کو حوصلہ کون دیتا؟ دین پر قائم لانے کے لیے استقامت اور جرأت کون دیتا؟ امام عالی مقام نے جان دے کر دین کی آبرو کو بھی بچایا ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے حوصلہ بھی دیا۔ اچھا، بات کدھر سے چلے گی؟ اگر امام عالی مقام بالفرض محالگن بیعت کر لیتے اور تبھی موت دنیا سے چلے جاتے، تو آج جو آپ کے نام کی شہرت مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، زمین میں، بلکہ میں کہتا ہوں آسمانوں پر بھی ہے، وہ اس طرح ہوتی؟ اس طرح اس لیے کہ جو بندے اللہ کی راہ میں جان قربان کرتے ہیں، اللہ ان کو عزتیں اور عظمتیں دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، نہ یزید کا نہ زیاد کی رہی وہ جفا، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام، سارے بول دیو، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے، یہ کربلا ہی نے آپ کے نام کو زندہ و تابندہ بنا دیا ہے۔ جو رہا تو نام، جو رہا تو نام، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ بلکہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، زندہ ہوتا ہے نا، میں کہتے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے استقامت و جرأت سے کام لیا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، دنیا کا کوئی خوف اور لالچ ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں پیدا کر سکا، انہوں نے شان کیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے ان پر حاضر ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں بشارت اور خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار، آخرت میں بھی تمہارے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں جو مانگو گے ملے گا، ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے استقامت، اور الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ آپ کی کرامتیں یقیناً تھیں، مگر آپ کی سب سے بڑی کرامت استقامت ہے کہ آپ نے سر داد نہ داد، دست در دست یزید، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو سجدے تو سب نے کیے، مسجد میں سجدہ کرنا، کعبے کی دیوار میں سجدہ کرنا ہو رہا ہے، تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنا، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا، اس نے وہ، سارے بول دے ہو، اس نے وہ سجدہ کیا، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا من الحسین والحسین منی، حسین میرا تے میں حسین دا، حسین منی، حسین میرا تے میں۔ یہ جملہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں انتہائی گہرا اور قریبی تعلق ہو، بلکہ حضور نے اللہ سے عرض کی اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی ان سے، اور بلکہ ان سے نہیں، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت کر، وَأَحِبَّ، بلکہ حضور نے فرمایا هُمَا رَيْحَانَ یا من الدنیا، حسن و حسین میرے پھول ہیں دنیا میں میرے، فَيُشُمُّهُمَا وَيُزُمُّهُمَا، حضور ان کو سینے سے لگاتے اور ایسے سونگتے جیسے پھول کو سونگا جاتا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان میں نے باغ، چمنستان میں نے کرم میں نے اعلیٰ کہہ لو، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن،
سارے بول دے اور مبشر بھی بولے زہرا ہو کلی جس میں زہرا ہو کلی زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ لگتا ہے کہ ان کا گھر ذرا مسجد نبوی سے دور تھا۔ عرض کیا اماں جان مجھے اجازت دو میں مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھوں اور تیرے لیے اور اپنے لیے دعا کراؤں۔ تو ماں نے اس لالچ میں اجازت دے دی کہ چلو سرکار دعا کر دیں، تو کیونکہ صحابہ کو سرکار کی دعا پر بڑا ہی یقین تھا۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا نا کہ حضور اس کے لیے دعا کر رہے تھے، تو دوسرے صحابی تمنا کرتے ہیں کاش یہ میت میری ہوتی ہے، یہ دعا حضور میرے لیے کر رہے ہوتے، کیونکہ اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، اجابت دلہن بن کے نکلی اور اجابت نے جھک کر، اجابت میں نے تو قبولیت، اجابت نے جھک کر بڑی ناز سے جب دعائے، بڑی ناز سے، تو حضرت حذیفہ حضور کے پاس آئے، مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، عرض کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ حضور مغرب کے بعد خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ آقا کتنی عبادت کرتے تھے، حضور رات کو اتنی دیر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے رہتے کہ پیر سوج جاتے۔ پاؤں مبارک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا بلند و بالا عرفہ والا مقام دیا ہے تو آپ اتنی مشقت و تکلیف کس لیے اٹھاتے ہیں؟ فرمایا فَلَا أَكُونُ عَبْدًا شُكُورًا، یعنی اللہ نے جو مجھے بلند مرتبہ دیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میں زیادہ عبادت کرتا ہوں۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے یا رسول اللہ، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اگلا شعر متعلقہ تو نہیں مگر مجھے ذوق آ رہا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ تمہارے در تمہارے آستاں سے ہم کہاں جائیں یا رسول اللہ، تمہارے در تمہارے آستاں سے ہم کہاں جائیں، نہ ہم سا کوئی نہ ہم سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ ہم سا کوئی ہے نہ تم سا۔ حضور عشاء تک عبادت میں مشغول رہے، عشاء کی نماز ہوئی، حضور نماز بار پڑھ کر باہر تشریف لائے، حضرت حذیفہ بھی پیچھے پیچھے۔ حضور نے حضرت حذیفہ کی آہٹ کو محسوس کیا، فرمایا حذیفہ تو غفر اللہ لک ولأمک ما حاجتک، اے حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کس کام کے لیے آیا ہے؟ اجے دسیا، بولو اجے دسیا۔ تو حضور نے پہلے ہی فرما دیا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تینوں بھی بخشے تے تیری ماں حاجتوں کا، تیرا کام کی ہے۔ بندہ مر مٹے نا آقا پہ وہ بندہ، بندہ مر مٹے نا آقا پہ وہ بندہ، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ
آج ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے اللہ سے اجازت مانگی، یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کو سلام کر سکوں۔ اللہ نے اجازت دی اور اس نے مجھے یہ خوشخبری بھی سنائی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ فاطمہ سیدہ ظاہرہ سیدہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہلا۔ نجران کے عیسائی رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں۔ عیسائی کہنے لگے تم نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو باپ کے بغیر پیدا ہو گیا؟ تو وہ اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے۔ تو آپ نے فرمایا اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو وہ بغیر باپ اور ماں دونوں کے واسطے کے بغیر پیدا ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے محبوب جو آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے ان مناظرہ نہیں کرنا۔ ان مناظرہ فریق مخالف کی دلیل کا جواب دینا اور اپنی دلیل پیش کرنا۔ فرمایا اب مباہلہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مباہلہ بھی جیڑا جھوٹا ہلاک ہو جائے، جیڑا جھوٹا ہے۔ فرمایا فقل، اے محبوب ان کو فرما دو تعالو آ جاؤ، نہ دو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تم اپنے آپ کو پیش کرو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ انہوں نے 3 دن کی مہلت لی۔ 3 دن کے بعد بڑے کر و فرشان و شوق و تمطراق ٹور ٹار سے آئے۔ آگے ان کا بڑا پادری ہے، ادھر سرکار کس انداز سے تشریف لائے۔ امام عالی مقام امام حسین کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، سیدہ اور علی مرتضیٰ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا جدوں میں دعا کراں تسی آمین کہنا، جدوں میں دعا کراں تسی۔ ان کے سب سے بڑے پادری نے جب ان نورانی چہروں کو دیکھا، ان کہنے لگا مباہلہ کرنے سے باز آ جاؤ، عیسائیوں کو کہنے لگا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کیا کہ پہلے تو بڑے مارتا تھا، یہ ہو جائے گا، اب تجھے ہوا کیا ہے؟ تو پہلے ہی نہ کرتا نا۔ اس نے کہا واللہ انی لارا وجوہن لو سال اللہ ان یجیل الجبل مکانہ لازالہ، اللہ کی قسم مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں اگر اللہ سے کہیں یا اللہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے، اللہ پہاڑ جگہ سے ہٹا دے، باز آ جو۔ تو لہٰذا وہ مباہلہ کرنے سے باز آ گئے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ مباہلہ کرتے تو ہلاک ہو جاتے، نجران کے جنگلوں میں آگ لگ جاتی، روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا۔ اچھا تو اب اس کو کیسے پتہ چلا تھا کہ یہ چہرے ایسے؟ وہ کتاب انجیل کا ماہر تھا نا، تو یقیناً اس نے انجیل میں پڑھا ہوگا کہ ایسے چہرے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ان کی ٹالتا نہیں۔ یہاں ایک بات قابل توجہ، حضور کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4۔ اچھی بولو بھائی، کتنی بیٹیاں تھیں؟ میں تفصیل میں تو اب نہیں جاتا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی باقی بیٹیاں ہوتی تو ان کو ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ یہ لوگوں کا نا مغالطہ دینے کے لیے۔
حالانکہ مباہلہ ہوا 10 ہجری کو. مباہلہ کتنا ہوا ہے؟ یعنی حضور کی زندگی کے آخری سال. اور باقی تینوں صاحبزادیاں اس سے پہلے وصال کر چکی تھیں، انتقال کر، وہ موجود ہی نہیں تھے، ان کو لے کر کیسے جاتے. دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحابہ و اہل بیت کرام کی غلامی میں زندہ رکھے اور انہیں کے قدموں میں ہمارا حشر کرے.